حمل کی پیچیدگیوں میں ایک اہم پیچیدگی پلیسینٹل ابرپشن ہے، یعنی آنول کا اپنی جگہ سے اکھڑ جانا، یعنی بچے دانے کی سطح سے آنول کا یا پلیسینٹا کا سیپریٹ ہو جانا اور اس کے درمیان میں خون کا کلیکٹ ہونا۔ یہ کمپلیکیشن ماں اور بچے دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ڈیٹیل سے بات کروں گی کہ اس پلیسینٹل ابرپشن کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا ہو جائے تو اس کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر صباحت خان ہے۔ میں ایز کنسلٹنٹ گائناکالوجسٹ اینڈ آئی وی ایف اسپیشلسٹ ڈاکٹرس ہاسپٹل اور عمر ہاسپٹل جوہر ٹاؤن لاہور میں پریکٹس کرتی ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ حاملہ خواتین چیک اپ کے لیے جب میرے پاس آتی ہیں تو اس میں سے کچھ خواتین میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ حمل کا 7واں 8واں مہینہ شروع ہوتا ہے تو کمپلیکیشنز سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں سے ایک اہم کمپلیکیشن پلیسینٹل ابرپشن ہے، یعنی آنول کا یا پلیسینٹا کا بچے دانے کی سطح سے اکھڑ جانا یا سیپریٹ ہونا اور اس کے درمیان میں بلڈ کلیکٹ ہونا۔ اس کنڈیشن کو پلیسینٹل ابرپشن کہا جاتا ہے، اور جب اگر یہ تھوڑی سی ہو تو پھر اس کو ہم کنزرویٹیولی مینیج کرتے ہیں، یعنی ہم کچھ میڈیسنز دیتے ہیں، ریسٹ ایڈوائز کرتے ہیں اور اس کو مینیج کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ ابرپشن بہت زیادہ ہو، یعنی خون زیادہ ایک دم سے کلیکٹ ہو جائے تو اس سے ماں اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ اس کی علامات کیا ہو سکتی ہیں؟ اس میں جب پلیسینٹل ابرپشن ہوتی ہے اس وقت ایک دم سے بلڈ کلیکٹ ہو جاتا ہے، بعض اوقات یہ بلیڈنگ باہر آ جاتی ہے جسے ہم ریویلڈ ہیمریج کہتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ خون اندر جمع ہوتا رہتا ہے اور باہر نہیں نکلتا اور پتہ نہیں دیر سے چلتا ہے، اور اس دوران میں پھر بچے دانی کا سائز ایک دم سے بڑھ جاتا ہے، پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، بچے دانی میں کنٹریکشن سٹارٹ ہو جاتی ہیں، کمر میں درد ہوتا ہے، بعض اوقات پیشنٹ شوک کی کنڈیشن میں آتی ہے، یعنی بلڈ پریشر بہت ڈراپ کر جاتا ہے۔ جب چیک کیا جاتا ہے تو پھر بچے کی دھڑکن بھی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، یا بعض کیسز میں ماں کے پیٹ میں ہی بچے کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ کنڈیشن نہ صرف ماں کو بلکہ بچے کو دونوں کو متاثر کر سکتی ہے، لہٰذا اس کی وجوہات جاننا اور ان کو کنٹرول کرنا حمل کے شروع سے ہی ضروری ہے۔ خواتین کو تو میں ایڈوائز کروں گی کہ جب ان کو حمل ہوتا ہے تو شروع سے ہی ریگولر اپنا گائنی چیک اپ رکھیں، اور جو آپ کو ٹیسٹ کہے جائیں، جو انویسٹیگیشنز کہی جائیں، جو میڈیسن ایڈوائز کی جائیں، ان کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کریں۔ پلیسینٹل ابرپشن کی جو وجوہات ہیں اس میں بعض کیسز میں کوئی وجہ نہیں ہمیں ملتی، یعنی انون کاز ہے، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خواتین میں بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، شروع سے ہی ہائی ہوتا ہے، یا کچھ خواتین میں حمل کے 7ویں 8ویں مہینے میں اچانک سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور جب بہت زیادہ انکنٹرولڈ بلڈ پریشر ہوتا ہے یا بلڈ پریشر ہائی ہونے کی کمپلیکیشن جیسے ایکلیمشیا، پری ایکلیمشیا ہوتا ہے، تو ایسے کیسز میں بھی پلیسینٹا اچانک سے اپنی جگہ سے اکھڑ جاتا ہے۔ بعض اوقات کوئی انجری ہوتی ہے، کوئی دھکا لگتا ہے، کوئی بلو ہوتا ہے پیٹ کے اوپر، تو اس کی وجہ سے بھی آنول جو ہے وہ اپنی جگہ سے اکھڑ جاتی ہے اور پھٹ جاتی ہے۔ تو یہ کنڈیشن جو ہے یہ بھی لائف تھریٹننگ ہوتی ہے بچے کے لیے اور ماں کے لیے بھی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے دانی میں جب پانی کی جو تھیلی ہوتی ہے بچے کی وہ اچانک سے پھٹ جاتی ہے اور ایک دم سے گش آف فلوئڈ باہر نکلتا ہے، جب ایک دم سے پریشر ریلیز ہوتا ہے تو پلیسینٹا پھٹ جاتا ہے اپنی جگہ سے، تو اس کو بھی فوری طور پہ ٹریٹ کرنا ضروری ہے۔ اور اس کی جو کن خواتین میں اس کا رسک ہوتا ہے، ایسی خواتین جن کی ایج زیادہ ہو، ایسی خواتین جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، جن کو کوئی انجری ہوئی ہو، کوئی دھکا لگا ہو، گری ہو، فال ہو ان کا، سگریٹ نوشی کرتی ہوں یا کوکین کا استعمال کرتی ہوں، یا جن میں جو ہے بچے دانی میں پانی کی تھیلی جو ہے وہ اچانک سے پھٹ جائے، وقت سے پہلے پھٹ جائے، تو ایسے کیسز میں پلیسینٹل ابرپشن کا رسک زیادہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات انفیکشن ہوتا ہے خواتین میں جو کہ بچے دانی کی سطح ہوتی ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے، اور ان کیسز میں بھی پلیسینٹل ابرپشن ہو جاتی ہے۔ اور ان میں کمپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے؟ ماں میں بھی کمپلیکیشنس ہو سکتی ہیں، بچے میں بھی ہو سکتی ہیں۔ ماں میں جب پلیسینٹل ابرپشن ہوتی ہے اور اگر
وہ میسو ایبرپشن ہو، یعنی بہت زیادہ ایبرپشن ہو، خون کلیکٹ ہوا ہو اندر، تو بعض اوقات بلڈ پریشر ڈراپ کر جاتا ہے، ماں میں بے ہوشی کی حالت ہوتی ہے، یعنی ماں جو ہے بعض اوقات کولیپس ہو جاتی ہے اور شوق کی کنڈیشن میں ہمارے پاس ہاسپٹل میں پریزنٹ کرتی ہیں. بعض اوقات خون جمنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے اور باڈی کے مختلف حصوں سے جگہ جگہ سے خون جاری ہو جاتا ہے. رینل فیلئر ہو جاتا ہے، بعض اوقات کنڈیشن اتنی خراب ہوتی ہے کہ ماں کی جان بچانے کے لیے بچے دانی بھی نکالنے کا آپریشن کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. بچہ کس طرح سے متاثر ہو سکتا ہے؟ اگر تو یہ پلیسنٹل ایبرپشن کرونک ہوئی، یعنی تھوڑی تھوڑی بلیڈنگ ہوتی رہے، تھوڑا سا پلیسنٹا اکھڑے اور حمل کے شروع سے یہ ہوتی رہے، تو بعض اوقات بچے کی گروتھ افیکٹ ہوتی ہے. اور بعض کنڈیشنز میں جس میں میسو ایبرپشن ہوتی ہے تو اس میں بچے کی ہارٹ بیٹ افیکٹ ہوتی ہے، بعض اوقات بچے کی پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ شروع سے اپنا ریگولر چیک اپ رکھیں، اپنے بلڈ پریشر پہ نظر رکھیں، کوشش کریں کہ کوئی دھکے والی سواری پہ نہ جائیں یا کوئی کہیں آپ کو بلو یا انجری کوئی نہ ہو. جب اگر کار میں بیٹھتی ہیں تو سیٹ بیلٹس کا استعمال کریں تاکہ اچانک سے جھٹکا نہ لگے، کیونکہ وہ اس سے بھی ایبرپشن ہوتی ہے. نہیں، اس کو ہم ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں؟ جب پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں ہاسپٹل میں کمپلینٹس کے ساتھ کہ ان کو اچانک سے پیٹ میں درد ہوا ہے یا کنٹریکشن سٹارٹ ہو گئی ہیں، عام طور پہ 7واں 8واں مہینہ ہوتا ہے، اس میں جب ہم چیک اپ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بچے دانی سخت ہوئی ہوئی ہوتی ہے، اس میں بعض اوقات دردیں سٹارٹ ہو چکی ہوتی ہیں. کچھ کیسز میں پیشنٹس بلیڈ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کیسز میں بالکل بھی بلیڈنگ نہیں ہوتی اور ساری بلیڈنگ اندر کلیکٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے. اور بچے کی ہارٹ بیٹ بعض اوقات ہمیں نہیں مل رہی ہوتی. پھر ہم الٹرا ساؤنڈ کر کے پلیسنٹل ایبرپشن کو کنفرم کرتے ہیں. اب اس کو اگر پلیسنٹل ایبرپشن ہو گئی تو اس کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں؟ اگر تو مائلڈ سی ایبرپشن ہے، یعنی تھوڑی بہت بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو اس کو پھر ہم کنزرویٹیولی مینیج کرتے ہیں، یعنی ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی دیتے ہیں، پریگننسی سپورٹ کے لیے بھی کچھ میڈیسنس دیتے ہیں اور اسٹرکٹ بیڈ ریسٹ ایڈوائز کرتے ہیں. اور اگر اس کی کاز بلڈ پریشر ہائی ہونا ہے تو اس کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ مزید کمپلیکیشن سے بچا جائے. ریگولر آپ کے چیک اپس ہوتے ہیں، آپ کے بہت فریکوینٹ الٹرا ساؤنڈ کیے جاتے ہیں جس میں بچے کو مانیٹر کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ ایبرپشن جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ تو نہیں رہی. اور بعض کیسز میں یہ سیٹل ہو جاتا ہے، لیکن کچھ کیسز میں مزید بڑھ جاتی ہے اور بچے کی فوری ڈلیوری کرنی پڑتی ہے. اگر یہ بچہ بہت ہی پری ٹرم ہو تو اور ایبرپشن کم ہو تو ایسے کیسز میں ہم اس کو بیڈ ریسٹ اور کنزرویٹیو مینجمنٹ کے ذریعے مینیج کرتے ہیں. لیکن اگر بچہ ٹرم کے قریب ہو، یعنی پورے دنوں کا حمل ہو تقریباً یا 34 ہفتے سے اوپر کا حمل ہو، اور ایسے کیسز میں اگر ایبرپشن ہو اور میسو ایبرپشن ہو تو فوری طور پہ بذریعہ بڑا آپریشن بچے کی ڈلیوری کی جاتی ہے. اور ایسے کیسز میں ماں کی بلیڈنگ بھی زیادہ ہوتی ہے تو ملٹیپل بلڈ ٹرانسفیوژنس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ڈلیوری کے بعد ماں کو انٹینسیو کیئر کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور بچے کو بھی نرسری کی ضرورت پڑ سکتی ہے، وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو ایسی ہائی رسک پریگننسیز جن میں پہلے بھی ایبرپشن ہو چکی ہو یا جن میں بلڈ پریشر ہائی ہو یا کوئی اور کمپلیکیشن ہو، تو ایسی پریگننسیز کو ایسے ہاسپٹلس میں ٹریٹ کرنا چاہیے یا ڈیلیور ہونا چاہیے ایسے پیشنٹس کو جہاں ماں اور بچے کی انتہائی نگہداشت کی سہولیات موجود ہوں. اور ایسے کیسز سینئر ایکسپیرینسڈ گائنیکالوجسٹ کو ڈیل کرنے چاہیے. اپنا باقاعدگی سے چیک اپ کروائیے، اپنا خیال رکھیے اپنی صحت کا، تاکہ آپ بھی ایک صحت مند بچے کو جنم دیں.